شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کمپلیٹ چینل پر آپ سب بہن بھائیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج جس زمین پر ہم سب لوگ رہتے ہیں، اس زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لاکھوں سال قبل جنات اور سینکڑوں مخلوقات آپس میں ایک ساتھ رہا کرتی تھیں، جن میں بلیاں بھی شامل تھیں۔ آج کے دور میں بھی بعض جانوروں کی آوازوں سے بہت سے آنے والے واقعات اور حادثات کی پیشن گوئی کی جاتی ہے۔ بالخصوص بلی کے رونے کو آنے والے خطرے اور حادثے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ان باتوں اور ان روایات کی کیا حقیقت ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیلی طور پر بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہماری چینل کی ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری جانب سے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل سکے۔ پیارے ساتھیوں، جب اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے فرمایا کہ بلی کا رونا انسان کے لیے بہتر نہیں ہوتا، ایسا کیوں ہے، اس کی وضاحت فرما دیجئے، تو اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے جب زمین پر جنات اور دوسری مخلوقات ایک ساتھ رہا کرتی تھیں تو ان میں سے کچھ مخلوقات سے جنات نفرت کرتے تھے اور کچھ کو پسند کرتے تھے۔ جنات کے راجہ جس کا نام عزازیل تھا، اس کی ایک بیوی تھی جس کا نام کبیرہ تھا۔ اس سے بلیاں بہت پسند تھیں، اس کے آس پاس ہر وقت بلیاں ہوتی تھیں، اور یہی وجہ ہے کہ جنات اور بلیاں آپس میں ایک ساتھ رہنے لگیں اور جنات ان سے محبت کرنے لگے۔ اگر بلیوں پر کسی اور مخلوق کی وجہ سے کوئی تکلیف یا نقصان پہنچایا جاتا تو جنات ہی اس کا بدلہ لیا کرتے تھے، لیکن جب اللہ نے جنات کی طاقت کو محدود کیا اور ان کے لیے صرف رات کے وقت کی اجازت دی تو بلیوں اور جنات کا یہ رشتہ ٹوٹ گیا، جس پر کبیرہ نے اللہ سے التجا کی کہ اے ہمارے رب، ہمیں اتنا تنہا اور اکیلا نہ کر، اور کچھ جانوروں کو یہ طاقت عطا فرما دے کہ وہ جنات سے باتیں کر سکیں اور دیکھ سکیں۔ اللہ نے کبیرہ کی یہ التجا قبول کی اور بلیوں کی آنکھوں کو یہ طاقت عطا فرما دی کہ وہ جنات کو اور فرشتوں کو دیکھ سکیں۔ پیارے ساتھیوں، یہاں پر آپ کو یہ بات بتاتے چلیں کہ اصل میں جنات جو ایام زمین پر بسر کرتے ہیں وہ انسان سے 7 دن آگے ہیں، اس لیے جو زمین پر ہونے والا ہوتا ہے وہ جنات 7 دن پہلے ہی دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے جس گھر میں انتقال ہو یا پھر کوئی مرنے والا ہو یا پھر جو فرشتے اترتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بلی کی آنکھوں میں یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ ان جنات اور فرشتہ موت کو دیکھ سکے، اور انہیں دیکھتے ہی وہ درد بھری آواز میں رونے لگتی ہے، اور اس کے اس رونے میں یہ پیغام ہوتا ہے کہ اے انسان، یہ زندگی جسے تو ہمیشہ کے لیے سمجھتا ہے ایک دن ختم ہونے والی ہے، اور جیسے آج یہ مرنے والا ہے ویسے ہی ایک دن سارے موت کا ذائقہ چکھیں گے، اس لیے توبہ کرو اور اپنے اعمال کو بہتر کرو۔ اس پر لوگوں نے حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اگر ہمارے گھر یا آس پاس بلی روئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ تم حسب توفیق صدقہ دے دیا کرو اور 27 مرتبہ چاروں کل شریف کا ورد کر کے اپنے اللہ سے دعا مانگو تو اللہ ہر پریشانی اور غم سے تمہیں محفوظ رکھے گا۔ اور اگر تم کسی لمبے سفر پر جا رہے ہو اور بلی تمہارے سامنے سے دائیں طرف سے بائیں طرف چلی جائے اور مڑ کر تمہاری طرف دیکھے تو سمجھ جانا کہ اللہ کی یہ مخلوق تمہیں آگاہ کر رہی ہے کہ تمہاری طرف کوئی خطرہ بڑا چلا آ رہا ہے، تو فوراً اسی وقت حسب توفیق صدقہ دے دیا کرو اور 27 مرتبہ کل شریف پڑھ کر ہی آگے قدم بڑھایا کرو، تو اللہ تمہیں ہر خطرہ سے محفوظ رکھے گا۔ لیکن اگر بلی راستہ کاٹنے کے بعد تمہیں مڑ کر نہ دیکھے تو سمجھ جانا کہ وہ انجانے میں تمہارا راستہ کاٹ گئی ہے، اس کا کوئی مقصد یا اشارہ نہیں ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ کوشش آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے پیاروں سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہمارے سب پیارے آنے والے ہر خطرے اور ہر حادثے سے محفوظ رہیں۔
اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔